السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام، کتاب الطہارہ، باب المسح علی الخفین، سبق نمبر 18 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا وانس مرفوعا اذا توضع احدکم ولبس خفیہ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالصَّحَحَهُ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے موزے پہنے تو ان پر مسح کر لے اور ان کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے، اگر چاہے تو ان کو نہ اتارے الا یہ کہ غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ باوضو موزے پہن رکھے ہیں تو اب ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جنابت ہو جائے، غسل کرنا پڑا ہے، اب موزوں کو اتارنا ضروری ہوگا۔ اگلی حدیث، ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثة ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما، اخرجہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنے کی رخصت عطا کی، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی رخصت ہے، جبکہ اس نے باوضو ہو کر موزے پہنے ہوئے ہوں۔ تو ان 2 روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اگر باوضو پہنے ہوئے ہوں تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات مسح کرنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ اس سے جو پیچھے کی حدیث ہے، عمر سے موقوف اور انس سے مرفوع، تو یہ روایت مرفوعاً سند اس کی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں مقدام بن داؤد وہ ضعیف ہے، اور موقوفاً یہ روایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی صحیح ہے۔ تو ان دونوں روایات سے یہ معلوم ہوا کہ موزوں پر مسح کرنا جب باوضو پہن رکھے ہیں تو درست ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی بن امارۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسح علی الخفین، قال نعم، قال یوما، قال نعم، قال ویومین، قال نعم، قال وثلاثة ایام، قال نعم، وما شئت، اخرجہ ابو داود وقال لیس بالقوی۔ ابی بن امارہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ابی بن امارہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا میں موزوں پر مسح کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی 1 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں 1 دن۔ اسی طرح میں نے پوچھا کیا 2 دن؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 دن۔ ابئی کہتے ہیں میں نے پوچھا
3 دن؟ آپ نے کہا ہاں 3 دن، اور جب تک تیری مرضی ہو۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ اور صحیح اور حسن احادیث، جن احادیث میں مسح کرنے کی مدت کے متعین ہونے کا ذکر ہے، یعنی کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، تو ان صحیح احادیث کے چونکہ یہ خلاف ہے اور سندن ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اس باب میں صحیح بات یہی ہے کہ مسافر 3 دن 3 رات اور مقیم 1 دن 1 رات جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے، جبکہ اس نے موزے یا جرابیں باوضو ہو کر پہنی ہوئی ہوں۔ اس روایت کے متعلق، ابی بن امارہ کی اس روایت کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کے رجال غیر معروف ہیں، اور ابن الجوزی نے کہا کہ روایت موضوع ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابی بن امارہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابی بن امارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، ابن حبان کا قول ہے کہ ابی بن امارہ وہ صحابی ہیں جنہیں 2 قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف و فضل حاصل ہے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے، صحیح وہی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی۔ اگلا باب، باب نواقض الوضوء، وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم ثم یصلون ولا یتوضؤون، اخرجہ ابو داود وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام نماز عشاء کا اتنا انتظار کرتے کہ غلبہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، مگر پھر وہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا، دار قطنی نے صحیح کہا، اور اس حدیث کی اصل مسلم میں ہے۔ یہ باب ہے باب نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور نیند کا غلبہ اس پہ ہونے لگتا ہے، اور غلبہ نیند کی وجہ سے اس کا سر جھک جاتا ہے بار بار نیچے کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے کہ امام صاحب آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اور جس طرح کے دیگر صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے تعلق سے جب دیکھتے کہ نماز پڑھنے والے جمع ہو گئے ہیں تو آپ نماز پڑھا دیتے، اور جب دیکھتے کہ ابھی پوری طرح جو آنے والے ہیں وہ نہیں آئے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء لیٹ کرا دیتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عشاء کافی لیٹ پڑھائی اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس دھرتی زمین پر اس جیسی نماز کے انتظار کے لیے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی امت
پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو یہی وقت تھا نماز عشاء کا۔ تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ پہلے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، اور اگر آ جائیں تو مسجد سے جلدی بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، اور اگر امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آنے میں لیٹ ہو جائیں تو پھر ہماری زبانیں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ دوسرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نیند کی وجہ سے اس کا سر بار بار نیچے کو جھکا جا رہا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک انسان گہری نیند نہ سوئے اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب وہ گہری نیند سو جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باوضو ہو کر بیٹھا ہے، اس نے ٹیک لگائی یا لیٹ گیا یا اسی طرح کوئی ایسی پوزیشن بنا لی کہ جس میں وہ مکمل اور گہری نیند کے اندر چلا گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹیک نہیں لگائی، لیٹ کر نہیں ہے، سہارا نہیں لیا ہوا، بلکہ بیٹھے بیٹھے نیند کی وجہ سے اس کا سر نیچے کو جھکا جا رہا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر ٹیک لگائے گا، لیٹے گا، سہارا لے گا، اور پھر اگر وہ سویا اور اس کو نیند آئی، اونگ آئی، تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ کیوں کہ اب اسے نہیں شعور رہتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان امرأۃ استحاض فلا اطہر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحیض فإذا اقبلت حیضتک فدعی الصلاة وإذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی۔ متفق علیہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورت ہوں جو ہمیشہ استحاضے کے خون میں مبتلا رہتی ہوں، پاک ہوتی ہی نہیں ہوں، خون آتا ہی رہتا ہے، کیا میں ایسی حالت میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی جب استحاضے کا خون مجھے آتا رہے جتنے دن، اتنے دن میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی جس طرح حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، یعنی یہ تو ایک رگ ہے جو پھٹ جاتی ہے اور خون بہتا رہتا ہے، حیض کا خون نہیں ہے۔ ہاں، جب ایام حیض شروع ہوں تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب ایام حیض پورے ہو جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ استحاضہ کے خون کے آنے میں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی تو روزہ بھی نہیں چھوڑنا۔ ہاں، استحاضے کے خون میں استنجا کر لینا ہے، خون دھو لینا ہے، کپڑے جو گندے ہیں ان کو صاف کر لینا ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے لیے یہی کرنا ہوگا، سبھی نمازوں کے لیے اسی طرح کا اہتمام کرنا ہوگا۔
عورت کو 3 طرح کے خونوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ خاتون کو 3 طرح کے خون آتے ہیں۔ ایک حیض کا خون جو کہ ہر ماہ چند مخصوص دنوں میں عورت کے بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ ہاں، جن دنوں میں عورت حاملہ ہوگی، حمل ہونے کی صورت میں حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، یا یہ کہ عورت بڑی عمر کی بوڑھی ہو جائے پھر بھی عورت کو حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، یا یہ کہ عورت جو ہے وہ میڈیکلی بیمار ہو، اس کے حیض کے خون میں کوئی پرابلم ہو، تب بھی حیض کا خون نہیں آتا۔ تو عورت کو 3 طرح کے خون آتے ہیں، جن میں سے پہلا خون وہ حیض کا خون ہے جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ دوسرا خون آتا ہے نفاس کا خون۔ یہ وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً زیادہ سے زیادہ 40 دن تک یا اس سے کم 40 دن تک یا اس سے کم میں آتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے، ڈیلیوری ہونے کے بعد یہ خون جو آتا ہے اس کا نام ہے نفاس کا خون، اور اس کی مدت تقریباً 40 دن یا اس سے کچھ کم۔ تیسرا خون وہ استحاضہ کا خون ہے جو کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو آیا کرتا تھا۔ یہ خون مسلسل آتا ہے، کبھی رک رک کر آتا ہے۔ ایک مخصوص رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون بغیر کسی وقفے کے مسلسل جاری رہتا ہے اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے سرخ ریڈ کلر میں ہوتا ہے۔ اس کے جاری ہونے کا کوئی مقررہ اور متعین وقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یہ عرصہ دراز تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں فاطمہ بنت ابی حبیش سے کہا کہ جب حیض کے دن نہ ہو تو خون کو دھو کر نماز پڑھو، اور بخاری میں مزید یہ الفاظ ہیں، پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا، موزوں پر مسح کرنا مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات جب باوضو پہن رکھے ہوں۔ اور آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سر نیند کے غلبے کی وجہ سے نیچے کو جھک جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں سوائے اس کے کہ ٹیک لگا رکھی ہے یا لیٹ گیا ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے پرابلمز میں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ استحاضے کے خون میں عورت نے نماز کو نہیں چھوڑنا، ہر نماز کے لیے استنجا، وضو وغیرہ صفائی کر کے وہ نماز ادا کرتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے، بیان کرنے، عام کرنے کے بدلے میں ہم اللہ رب رحمان سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے جسم میں، ہمارے روح میں، ہمارے رزق میں، ہماری بیویوں میں، اولاد میں، اور ہمارے ایمان میں، ہماری قبر میں، آخرت میں، ہماری جنت میں سرسبز و شادابیاں لائے، اور مزید ان سرسبز و شادابیوں میں اضافہ فرمائے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بد عملی اور بے عملی سے بچائے اور با عمل بننے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر، جہنم کی رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے۔ یہ سبق نمبر 18 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔